ہمارے ذرائع کی سب سے وزنی بات جو ہر سننے والے کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دے گی، رات کے سجدے دن کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو مانگیں گے وہ مل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بدل جائیں گے، اور جب انسان بدل جاتا ہے تو اس کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ تو سوال یہ نہیں کہ کیا تقدیر بدل سکتی ہے، سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر کا کون سا حصہ رات کے اندھیرے کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ بدلنے کی اجازت مانگ سکے۔ تو ذہن آسمان کی طرح ہے اور یہ خیالات بادل ہیں۔ جی، آسمان بادلوں کی وجہ سے برا یا اچھا نہیں ہوتا، وہ بس اپنی جگہ موجود رہتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ آپ آسمان ہیں، بادل نہیں۔ یہ پریشانی، یہ کشمکش، یہ خود گواہی ہے کہ آپ کا دل اللہ کے ساتھ ہے۔ یعنی جو اس کیفیت میں مبتلا ہے وہ شیطان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا خوف ہی آپ کے ایمان کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو پھر آخر میں ایک سوچ پر بات ختم کرتے ہیں۔ اگر جنگ ذہن میں آنے والے اندھیرے کے خلاف ہے ہی نہیں بلکہ اس انتخاب کے بارے میں ہے جو انسان اس اندھیرے کی موجودگی میں کرتا ہے، ایک سوال ابھرتا ہے جس سے کوئی فرار ممکن نہیں۔ جب حتمی فیصلہ ہوگا تو سوال یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے دنیا میں کتنا کچھ جمع کیا۔ سوال تو یہ ہوگا کہ وہ بظاہر خوبصورت نعمتیں جنہیں ہم نے زندگی بھر اپنی پناہ گاہ سمجھا، کیا وہ دراصل وہ قبریں تھیں جو ہم نے اپنے ہی دلوں کے لیے کھودی تھیں؟ اور یہی وہ سچ ہے جو انسان کو اس کے اپنے ہی سائے میں قید کر دیتا ہے۔ آنکھ، کان اور دل، یہ تینوں انسان کے سب سے خاموش گواہ ہیں۔ یہ بنا رکے روزانہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، اور جب اس مسلسل فیڈ کیے گئے زہر کا حساب ہوگا تو کچھ بہت سرد اور چپتے ہوئے سوالات سامنے آئیں گے۔ جو دیکھا اس نے کس طرف بدلا، جو سنا اس نے اندر کیا اگایا، اور جو دل نے چھپایا اس میں کس کا ساتھ دیا۔ یہ واقعی خوفناک ہے، اور ان سوالات کے بعد شاید ایک اور گہرا سوال جنم لیتا ہے جو ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دے گا۔ ان تمام سکرینوں، آوازوں اور خیالات کے ہجوم کے بعد کیا ہمارے اندر موجود یادیں اور خیالات واقعی ہمارے اپنے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یا ہم محض اس مواد کا ایک کچرا دان بن چکے ہیں جو ہم نے پچھلے چند سالوں میں خاموشی سے اپنے اندر اتارا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے والوں کی نیندیں اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ جس نے دنیا کو صرف ہاتھ کی حد تک رکھا، ایک ٹول کے طور پر، وہ سرد خوف سے محفوظ رہا، اور جس نے اسے دل کی گہرائی میں اتار لیا، وہ ہمیشہ ادھورا رہا۔ گویا یہ اندھی دوڑ جس کا ہم حصہ ہیں وہ محض ہماری رفتار بڑھا رہی ہے، منزل کے قریب نہیں کر رہے۔ ہم باہر کی دنیا کو فتح کر کے اپنا دفاع مضبوط کر رہے ہیں، مگر اندر کا محاذ بالکل تنہا ہے۔ اور یہیں ہم واپس اسی پراسرار خاموشی کی طرف لوٹتے ہیں جس سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ ہر بڑی فتح کے بعد جب وہ بھاری خاموشی کمرے کی دیواروں سے ٹکراتی ہے اور روح سرگوشی کرتی ہے، ہاں کہ یہ بھی خوب ہے مگر میں اب بھی کچھ اور ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہ ایک بہت چبھنے والا احساس ہے۔ تو ذرا سوچئے، اگر وہ کچھ اور جس کی تلاش میں انسان دیوانہ ہے وہ اس دنیا کا حصہ ہے ہی نہیں تو ہم اپنی پوری زندگی اسے یہاں کیوں تلاش کر رہے ہیں؟